حضرات آپ سننے جا رہے ہیں رضا اسلامک نیٹ ورک کی نئی پیشکش جناب محبوب جوہر چترویدی کی آواز میں۔ سامعین کرام و معزز علماء کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدأ الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام عالم کا ہر خزانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. تمام عالم کا ہر خزانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. قسم خدا کی ہر ایک زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے ایک بار، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. لیکن بیٹھے ہیں چتر بتر، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. خیر، جہاں ہے زندگی کا ثبوت پیش کیجئے، شعر سماعت کیجئے، مل چل کے بول دیجئے سبحان اللہ. تمام عالم کا ہر خزانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. قسم خدا کی ہر ایک زمانہ مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. اور کسی میں ایسا ہنر کہاں ہے، کسی میں ایسا کمال کب ہے، کسی میں ایسا ہنر کہاں ہے، کسی میں ایسا کمال کب ہے کہ ڈوبے سورج کو پھر بلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. کہ ڈوبے سورج کو پھر بلانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. اور بروز محشر ہم عاصیوں سے کہیں گے ہر ایک پیغمبر، بروز محشر ہم عاصیوں سے کہیں گے ہر ایک پیغمبر، گناہ گاروں کو بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. گناہ گاروں کو بخشوانا مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. دوستو، ابھی میں نے جو آیت کریمہ پیش کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دھرم کوئی دھرم ہے تو دھرم اسلام ہے. سبحان اللہ. دنیا میں بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں، سب اپنے اپنے دھرم کے پرچار و پرسار کرتے ہیں. لیکن 1400 برس پہلے جب میرے مصطفیٰ مذہب اسلام کو لے کر آئے، اس سمے کی بات میں کہنے جا رہا ہوں. 1400 برس پہلے میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا. دنیا کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی. دنیا کے اندر ایسی پریشانیاں تھی کہ جب ملک عرب کے اندر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو زندہ بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. ملک ہندوستان میں کسی کے گھر میں کسی کے شوہر کا انتقال ہوتا تو اس کے شوہر کے چتا کے ساتھ اس کے پتی، اس کے شوہر کے چتا کے ساتھ اس کے بیوی کو بھی جلا کر راکھ کیا جاتا تھا. ملک چین میں پتی پوجا کیا جانے لگا تھا. گویا کہ پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی. ہندوستان کے لوگ پریشان تھے، پاکستان کے لوگ پریشان تھے، نیپال کے لوگ پریشان تھے، افغانستان کے لوگ پریشان تھے، ترکستان کے لوگ پریشان تھے، امریکہ لندن کے لوگ پریشان تھے. دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ پریشان حال تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے مولا ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آدم سے بھی راہ کو دے دو. اے مولا ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے نوح نبی اللہ کو دے دو. ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دے دو. ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کو دے دو، اسماعیل ذبیح اللہ کو دے دو. ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے حضرت زکریا کو دے دو، حضرت یوسف کو دے دو، حضرت یعقوب کو دے دو، حضرت عیسیٰ کو دے دو. گویا کہ حاتم غیبی کی آواز آئی اور اللہ نے اپنے بندوں سے کہا اے میرے بندوں گھبراؤ نہیں. آدم کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، موسیٰ کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، عیسیٰ کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، ابراہیم کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، اسماعیل کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، یحییٰ کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، زکریا کا جو کام تھا کر کے چلے گئے، عیسیٰ کا جو کام تھا کر کے چلے گئے. اے میرے بندو اب تم گھبراؤ نہیں.
مجاہد نام انگریزی میں بولی چھے اور مچل کے بولیے سبحان اللہ، اور مچل کے سبحان اللہ۔ تو ایسے کٹھن ماحول میں، ایسے شمع میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ماشاءاللہ اس سے حضور شیر نیپال میں آپ تشریف رکھتے ہیں، نیپال کے گوشے گوشے میں، نیپال کے کونے کونے میں حضور شیر نیپال کی مثال آپ تلاش لیں تو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ حضور شیر نیپال کی شخصیت ایسی ہے جو اپنے آپ میں ممتاز ہے۔ حضور شیر نیپال کے اندر علم کے ساتھ ساتھ، علم کی دولت کے ساتھ ساتھ تقوی اور پرہیزگاری بھی تھی۔ حضور شیر نیپال کے اندر ایسی سادگی تھی، کوئی چھوٹا سے چھوٹا پہنچے یا بڑا سے بڑا پہنچے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، کالا ہو یا گورا ہو، لمبا ہو یا ناٹا ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کی ایک طرح سے شیر نیپال اپنی نظر سے دیکھتے تھے اور سب کو اپنے فیض و برکات سے مستفیض کرتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت بول رہے ہیں حضرت، اور تقریر کیجئے، بہت پسند آئی ان کو، آپ لوگ کو پسند آئی؟ تو یہ آدمی نہ کر دیچو تو کہا ہو تو سپورٹ نہیں کرے چلا بیٹھے چھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام دوست و احباب کو اور تمام جتنے بھی زائرین تشریف لائے ہیں سبوں کو سلامت رکھے اور حضور شیر نیپال کے فیض و برکات سے مستفیض کرے، اور ہم جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے ہیں مولا ہم تمام کے علم و عمل میں، عمر میں، ہنر میں رحمت برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔